اور اپنے محبوب کی آل کا ذکر کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اور خوبصورت ہے وہ لوگ جو آج کی اس بزم میں یقیناً تشریف لائے ہیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آج آئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں مالک دو جہاں ان کا آنا، بزم سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی دوست احباب میرے کھڑے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں وہ تمامی احباب تشریف رکھ لیں، اور بزم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ تمامی احباب تشریف رکھ لیں پنڈال میں۔ یہ اتنا خوبصورت اہتمام انجمن عاشقان زلف رسول اور ان کے زیر اہتمام اتنا خوبصورت جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی کیا گیا ہے یقیناً، اور بڑا خوبصورت اور آسان انداز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کریم آقا کے جشن کے لیے۔ آپ تمامی احباب تشریف رکھیں۔ جو میرے دوست احباب دائیں بائیں جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں میری آواز سماعت فرما رہے ہیں، ان سے محبت بری گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف رکھ لیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ قبلہ کاری صاحب محترم مقام جناب قاری غلام رسول اشرفی چشتی نقشبندی صاحب، آپ بڑے احسن انداز کے ساتھ اور خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دعا گو ہوں مال کے دو جہاں ان کی آواز میں، علم میں، عمر میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے تلاوت کی، اور آپ نے بھی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کریم آقا کا ذکر سنا۔ آپ کو بھی کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلتے ہیں۔ آپ تمامی احباب جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ جتنے آئے ہیں، جو اس یقین کے ساتھ آیا ہے کہ آج میں کریم آقا کے ذکر میں ذکر خیر کرنے کے لیے آیا ہوں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ دوسرے بندے کو دعوت نہیں دی، دوسرے بندے کو دعوت نہیں دی، جو ذکر سرکار میں آیا ہے، جو ذکر سرکار بزم سرکار میں آیا ہے، اس بندے کو دعوت ہے۔ محبت کے ساتھ بول سبحان اللہ۔ ہاں بالکل، جو بندہ ذکر سرکار میں نہیں آیا اس کو دعوت تو دی ہی نہیں۔ ذکر اور فکر میں کریم آقا کے ذکر میں جو احباب آیا ہے اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کرنا، نعرہ تکبیر، الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، عرض العزیز، ابھی میرے محترم مقام جناب خطیب الذیشان مقرر شیریں بیان واعظ خوش لحان قاری محمد سراج الحق قادری صاحب اسٹیج کی زینت بنے، ان کو اپنی طرف سے اور منتظمین محفل کی طرف سے دل کی عطا سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ محبتوں اور کریم آقا کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محبت برا جملہ دے رہا ہوں، اگر اچھا لگے، دل پہ لگے، اگر سمجھ بھی آئے تو میں چاہتا ہوں آج کریم آقا کی بارگاہ میں کریم آقا کا ذکر سن کے آپ احباب سمجھ آنے پہ محبت کے ساتھ بولیے گا سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ پھر بتائیے کیا کہنا ہے؟ باواز بلند کیا کہنا ہے؟ سنیے اب۔ آقا حبیبی یا رسول اللہ، آقا میں تو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ جس سادہ بولی چاہ جاؤ، سادہ چاہ جاؤ، میں نوں بھی ہوں تھی کوئی نہیں، جیدے پیٹ اندر ٹکر سرکار دا جاندہ ہی، اور ٹکر جیدہ کھائی دا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے تو گیت گا رہے ہیں۔ میں محبت کے ساتھ جس کے پیٹ میں جملہ سرکار کی بارگاہ میں جملہ دے رہا ہوں، جس کے پیٹ میں سرکار کا لنگر ہے وہ پیٹ اندر سے بولتا ہے۔ سنیے، آقا میں تو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ جس بندے کو سمجھ آئی جو گدا ہے سرکار کا، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ آقا میں تو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، اور نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ
کہ کاسالی دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، کہ کاسالی دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، کہ کاسالی دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دعا مانگنے لگا ہوں کریم آقا کی بارگاہ میں، اور دعا میں کیا مانگنا ہے سنیے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو ہاتھ اٹھائیے گا، اور دعا کے سننے کے بعد آمین کے لیے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ سنیے گا میں نے دعا کیا مانگی ہے۔ آقا کب میں کہتا ہوں، آقا کب میں کہتا ہوں کہ نایاب نگینہ مجھے دے دو، دعا مانگنے لگا ہوں۔ جو دعا کے لیے شامل ہونا چاہتا ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ۔ جملہ دے رہا ہوں سنیے، دعا مانگ رہا ہوں۔ آقا کب میں کہتا ہوں کہ نایاب نگینہ مجھے دے دو، ارے منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو۔ حبیبی یا رسول اللہ، آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ۔ آقا نہ تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں آنکھنی، ہاں مینو زار مل جائے۔ آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو، اور خوشبو سے تیری مہکے گلشن میرے دل کا۔ آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو۔ حبیبی یا رسول اللہ، آقا رخ انور کا کون سا پسینہ مبارک، کہ وہ پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے یار غار بنتے ہیں۔ اللہ کا بڑا خوبصورت جملہ، کہ وہ پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے یار غار بنتے ہیں۔ آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو، وہ پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے، جس کو چہرے پہ ملنے سے عمر فاروق بنتے ہیں۔ وہ پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے عثمان ذوالنورین بنتے ہیں۔ وہ پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے حیدر کرار بنتے ہیں۔ آقا رخ انور کا، آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو۔ حبیبی یا رسول اللہ، وہی پسینہ مبارک جس کو چہرے پہ ملنے سے بلال حبشی بنتے ہیں۔ آقا رخ انور کا، آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو۔ آقا رخ انور کا پسینہ مجھے دے دو۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی